اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ٹورزم کو لے کر ہے۔ آج ہم جو ٹورزم میں بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی بات ہو رہی تھی سسٹینیبلٹی کی۔ تو سسٹینیبلٹی میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ دیکھی گئی ہے کہ ایک جو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ٹورزم کے اندر وہ کیا ہوئی۔ وہ ٹورزم کے اندر جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز تھیں ان کے اندر تو جنگ تھی نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے 19th سینچری کی، ٹھیک ہے۔ 19th سینچری میں جو ہونے والی وارز تھیں ان کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو انڈر ڈیولپڈ نیشن تھیں وہ وار کا حصہ تو تھی نہیں، یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز وار کا حصہ تھے نہیں، یہ ڈیولپڈ نیشنز کی جنگ تھی۔ تو جب ڈیولپڈ نیشن کی جنگ ہوئی تو اس سے کیا ہوا کہ ایک شفٹ آیا جو کہ ان کی ڈیسٹینیشن کو، ان کی لوکیشن کو چینج کر دیا، یعنی ان کے جو ٹورسٹ تھے ان کا ایک لوکیشن کا جو اسکوپ تھا اسے چینج کیا۔ اور پھر اس دوران کمیونیکیشن بھی بہت زیادہ ہوئی۔ تو جس کمیونیکیشن ہوئی تو اس کمیونیکیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ ہمارا جو سسٹم تھا وہ آلموسٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف موو کرنے لگا۔ تو ٹورزم جو ہے وہ ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف ڈیپینڈ کرنے لگا۔ اسی سے ریلیٹڈ کچھ بات کریں گے اس سیشن کے اندر۔ یہ سیشن آپ کو اس لیے کنٹینیو کروایا گیا ہے تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ سکے کہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ڈسکشن کس بارے میں کر رہے ہیں یا کس بارے میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ، جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جب ٹورزم ڈیولپ ہوا تو وہ کیسے ڈیولپ ہوا؟ وہ بیسکلی ڈیولپ ایسے ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہاں وارز ہوئیں، ڈیولپ نیشن کے اندر لڑائی بہت زیادہ ہوئیں، ان میں جنگیں ہوئیں اور بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا۔ اس اسلحے کے استعمال کی وجہ سے کیا ہوا، جو وہاں کی نیچرل انوائرمنٹ تھی وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گئی، جو ان کے پلیسز تھے، جو ان کی چیزیں تھیں وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس ڈسٹرائے کا شفٹ اور اس ڈسٹرائے کا جو چینج تھا وہ کیا آیا کہ وہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھا ان کی طرف ان کا اسکوپ بڑھنے لگا، ان کے ٹورسٹ کا، کیونکہ وہاں پر زیادہ ٹینشن رہنے لگی، ماحول زیادہ ٹینشن میں رہنے لگا۔ تو آلموسٹ انہوں نے کوئی ایسی پیسفل جگہ ڈھونڈنی چاہیے جو ان کو پیس دے سکے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو نوٹس کیا، یہ چیز نوٹس ہوئی کہ جو ٹورزم تھا اس کے اندر شفٹ آیا، چینج آیا۔ اصل میں یہ بھی سسٹینیبلٹی کی طرف ہی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا، لوگوں کو انفارمیشن ملنا شروع ہو گئی، لوگوں کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا شفٹ آیا، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا، کمیونیکیشن پیٹرن اتنے آسان نہیں تھے۔ جب کمیونیکیشن پیٹرن آسان ہوئے تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمیں کس کنٹری کے پاس وزٹ کرنا چاہیے۔ پھر کیا کیا جی، گورنمنٹ نے جب کمیونیکیشن ہوئی تو پھر گورنمنٹ نے کیا کیا، کچھ پالیسیز نکالیں، کچھ اسکیمز نکالیں، ٹورسٹ کو کچھ اس طرح کی اسکیمز دینا شروع کی، ایوارڈنگ دینا شروع کی۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایسا کرنا شروع کر دیا کہ کچھ چیزیں فری دینے لگے، کچھ سروسز فری دینے لگے، کچھ سروسز کی اسکیم نکالی، کچھ اس طرح کی اسکیمز دیں کہ ویزے میں کوئی آسانیاں کر دیں، کوئی پالیسیز میں آسانیاں کر دیں۔ تو جو ڈیولپ نیشن تھا وہ ڈیولپ نیشن جو ہے انڈر ڈیولپ نیشن کی طرف موو کرنے لگا اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اپنے وزٹ کو کرنے لگا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے ان کے اندر ایک بڑا شفٹ آیا کہ ان کے اندر جو اسٹینڈرڈ کا بیچ میں برج تھا، وہ اسٹینڈرڈ کا جو برج تھا وہ چینج ہونا شروع ہوا اور ان کے بیچ میں اسٹینڈرڈ جو ہے بلڈ ہونا شروع ہوا، یعنی ڈیولپ نیشن کا اور انڈر ڈیولپ نیشن کا دونوں کا ایک اسٹینڈرڈ بلڈ ہونا شروع ہوا۔ اس بلڈنگ کی وجہ سے آج جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ نیشن جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہاسپٹلٹی کا جو مرکز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر شفٹ آیا، چینج آیا، کیونکہ وہ لوگ وہاں سے یہاں شفٹ ہو کر انہوں نے یہاں پر کام کرنے کو اپنی ترجیح دی۔ تو اسٹوڈنٹ اس طرح سے یہ کنڈیشن کرتے رہے اور اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی رہی فردر ٹائم۔ پھر اس ڈیولپمنٹ میں ایک نیا کام یہ ہوا کہ جب آپ کی کنٹری کے اندر ٹورزم شفٹ ہوا تو آلموسٹ آپ کی جو ہاسپٹلٹی انڈسٹری تھی اس کے اندر گین آیا، ایک انہینسمنٹ ہوئی، اس کی ہاسپٹلٹی انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ ملی۔ کیسے کہ پہلے ہاسپٹلٹی کیا ہوتی تھی کہ وہ ایک چھوٹے سے چھپرے کے اندر انہوں نے کیا کیا، وہ ہوتا تھا ایک چھپرا ہوتا تھا اور جسے مسافر خانہ یا سرائے کہتے تھے، ان سرائے کے اندر وہ رہتے تھے۔ ان سرایوں سے کیا کیا لوگوں نے ڈیولپ کیا کہ نہیں یار، لوگ سیپریٹ روم میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں، لوگ کامن واش روم یوز نہیں کرنا پسند کرتے۔ تو کچھ عرصہ اس کے اندر یہ ہوا کہ لوگوں کے کامن واش روم کی جگہ ان کو اٹیچ باتھ دینا شروع کیے، روم ان کے سیپریٹ کرنا شروع کیے، کامن رومز کی جگہ ان کو جو ہے وہ سیپریٹ رومز کی طرف جانا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہوادار کمرے پسند تھے تو لوگوں نے کھلے میدانوں میں ہوادار کمرے بنائے تاکہ اس سے یہ ہو کہ بھائی ہوا کا پاسج جو کہ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے تو ٹورسٹ جو آتے تھے تو ان کو ہوا کا پیسج ملنا چاہیے، تو ہوا کے پیسج کے لیے انہوں نے کوئی اس طرح کی انوائرمنٹل ٹیکٹس لگائے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہاسپٹل ڈیولپ کیے جو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بھی کام آتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ اس میں جو دیکھا گیا کہ ہماری جو ہاسپٹلٹی تھی وہ انکریز ہونی چاہیے، اور جب ہاسپٹلٹی سروس انکریز ہونے لگی تو آلموسٹ ایک انڈسٹری کو بوسٹ ملا اور گروتھ ملی ایک انڈسٹری کو۔
پھر جب آپ کے آلموسٹ جب باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے تو آپ دیکھیں اصل میں وہ لوگ تھے کوالیفائڈ لوگ، انہوں نے ترقی کر لی تھی، وہ لوگ بہت زیادہ ڈیولپڈ تھے، ان کے پاس مینرز ہوتے تھے، ٹیکٹسٹ ہوتے تھے. جو انڈر ڈیولپ نیشن تھی ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے مورل اور ایتھیکل کمیونیکیشنز کی، یعنی اپنے ایتھکس دکھائے لوگوں کو کہ بھئی ایتھکس ہوتے ہیں، یہ ڈسٹ بن ہوتا ہے، کچرے دان ہوتا ہے. کچرے دان کے علاوہ انہوں نے یہ چیز بتائی کہ آپ نے کسی کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے کسی سے ڈسکشن کیسے کرنی ہے. یہ تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ جو سسٹینیبل گروتھ کے لیے ہمارے بنتی گئیں، اور یہ ڈیولپ نیشن کو اندر جو ہے ڈیولپ نیشن سے ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی. یہ کنڈیشن، یہ جو کنڈیشن سمجھائی جا رہی ہے وہ اسی لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ سسٹینیبلٹی کوئی ایک سال کی کام نہیں ہوتا کہ ٹورزم کے اندر سسٹینیبلٹی 1 یا 2 سال یا 5 سالوں کے اندر آتی ہے. اس کے لیے کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے تو سسٹینیبلٹی گروتھ ہوتی ہے. اس سے کیا ہوا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کچھ نئی جو ہے دیکھنے میں آیا کہ کچھ نئے طرح کے ٹورزم کو ڈیولپ کیا گیا. جب یہاں پر ٹورزم شروع ہوا تو کچھ نئے ٹورزم نے انٹری دی. جیسے اور نئے ٹورزم کیا تھے، بیسیکلی دیکھیں نیو ٹورزم تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس میں کیا تھا کہ اس میں جو ہے سب سے پہلی چیز تھی آپ کا ایڈونچر ہوتا تھا، آپ کو نئی جگہ دیکھنے کی ایکسپلوریشن، ایکسائٹمنٹ. پھر ایکسائٹمنٹ کے علاوہ وہاں پر جانے کا راستہ کلیئر نہیں تھا، اتنے روڈ میپ کلیئر نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ایڈونچر کی طرح سے اس کو ٹریول کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ایڈونچر ٹورزم ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات ہیلتھ ٹورزم شروع ہو گیا، کیونکہ جب وہ انڈسٹریل ایج شروع ہوئی، وہاں پر وار ایج کے بعد انڈسٹریل ایج شروع ہوئی ڈیولپ نیشن کے اندر، تو وہاں دھڑا دھڑ انڈسٹریز بنائی گئیں، دھڑا دھڑ وہاں پر ریزیڈینشیل ایریاز بنائے گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہاں پر اسپیس ختم ہو گیا، لوگوں کے لیے اوپن انوائرمنٹ یا کہتے ہیں یہ نیچرل انوائرمنٹ ناپید ہوتی چلی گئی. جب ناپید ہوتی چلی گئی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ پھر اپنے نیچرل انوائرمنٹ کو کولیپ کرنے کے لیے بھی انڈر ڈیولپ نیشن کی طرف آنے لگے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ہیلتھ کے جو بہت سارے ایسے ڈیزیز تھے جو لگنے والے یا پھیلنے والے ہوتے تھے، تو ان کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انڈر ڈیولپ نیشن یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف اپنا رخ کیا، تاکہ اس سے جو ہے وہ اسپیس، وہ وہاں پہ جگہ بہت ہو، اسپیس ہو، تو وہ جو مرض ہے اس کو علاج کیا جا سکے، اس کو ٹھیک کیا جا سکے. پھر اس کے بعد نیچرل ٹورزم، وہی بات کہ آپ کا جو انڈسٹریل ایج تھی اس نے بہت زیادہ تباہ کر دیا آپ کی نیچر کو. انڈسٹریل ایج نے کیا کیا، اس نے آلموسٹ آپ کی جو ہے نا زندگیوں میں اتنی مصروفیت ڈال دی، آپ کو جو ہے ارد گرد اتنی آبادی ہو گئی، اتنی آپ کی جو ہے پولوشن بڑھ گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی نیچر جو ہے وہ تباہ ہو گئی. جب وہ نیچر تباہ ہوئی تو آلموسٹ کیا ہوا، اس سے پرابلم کیا آیا، آپ لوگوں کو یہ دیکھنے میں ملا کہ جب نیچرل آپ کی پرابلمز آئیں، اب نیچرل پرابلمز میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کچرا آنے لگا، پولوشن آنے لگی، پھر فلیٹس آ گئے، پھر گھر آ گئے، پھر ریزیڈینشیل ایریا ایسے آ گئے کہ بہت کمپیکٹ ایریا تھے، تو اس میں کیا ہوا لوگوں کو نیچر سے بہت دور ہو گئے. تو پھر یہ نیچرل ٹورزم کی طرف انہوں نے رابطہ کیا کہ نیچرل ٹورزم حاصل کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے نیچر کی طرف جب دیکھا تو نیچر کی طرف اٹریکٹ ہو کر آئے کچھ یوزرز اور کچھ ٹورسٹ اس طرف بھی آئے. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں جی سب سے امپورٹنٹ یہاں پر پلجرم شروع ہوا. پلجرم کیا تھا کہ دیکھیں یہاں پر بہت پرانی جو لوگوں کے جیسے کہنا چاہیے بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، وہ یہاں سے گزرے تھے، انہوں نے اس جگہ پر اپنا قیام کیا تھا، تو وہ جو ان کے لیے بڑی عزت والی باعزت جگہیں بن گئیں، یعنی ان کے لیے ایک ریلیجیس جگہیں وہ مانی جاتی تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان ریلیجیس جگہوں کے لیے بھی ٹورزم کرنا شروع کیا. تو پھر انڈر ڈیولپ نیشن کے اندر ٹورزم کا ایک جیسے کہنا چاہیے کہ ایک ونڈ کریٹ ہوئی، ایک ہوا پیدا ہوئی، ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک فضا قائم ہوئی، ایک انوائرمنٹ قائم ہوئی، جس سے آلموسٹ آپ کا جو ٹورزم تھا وہ بوسٹ کرنے لگ گیا. اب ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو انڈر ڈیولپ نیشن کا جو یہ ٹورزم ہے یہ جو ہے اپنی جگہ قائم رکھے اور اپنی گروتھ قائم رکھے، تو ہمیں کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ ڈسکشن کچھ یوں کریں گے. اچھا، ہم اس کو جو ہے نا فردر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، اور ہمارے یہ ڈفرینٹ دیکھیں اصل میں یہ کنیکٹڈ میٹرز ہیں. یہ آپ کے ٹورزم کی جہاں بھی آپ سلائڈز اسٹڈی کرتے رہو گے تو ٹورزم میں یہ تمام چیزیں ریپیٹڈلی آپ کو ملتی رہیں گی. بہت ساری چیزوں کے اندر جب ہم جائیں گے تو ریپیٹڈلی ہمیں ملے گا. یہ پہلی چیز ہمیں یہاں ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں یہاں سب سے بڑی چیز ہے سیکیورٹیز. کیونکہ انسان کو اپنے جانی مالی تحفظ ہوگا تو وہ آپ کی ملک میں آنا پسند کرے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہو جاتی ہے. پھر رسک مینجمنٹ کیا کہ آپ کوشش کریں
کہ رسک تو ہر چیز میں ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ کم سے کم رسک والی کنڈیشنز کریٹ کریں تاکہ جو ٹورسٹ ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن کو کلیئر کر سکے، یعنی آپ کی ڈیسٹینیشن کے اوپر وزٹ کر سکے۔ پھر آپ کا جو رسک مینجمنٹ کا سسٹم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کسٹمر آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے مس کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، جس مس کمیونیکیشن کی وجہ سے آپ کو مزید رسکی ہونا پڑتا ہے۔ جو ٹورسٹ ہے وہ بہت زیادہ رسک میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیمنٹ بھی لگا چکا ہوتا ہے، اپنے پیسے بھی لگا چکا ہوتا ہے، لیکن مس کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کنڈیشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ یہ انڈر ڈیولپڈ کے موسٹلی فلاز بھی ہیں اور یہ ان کی کمزوریاں آج بھی ہیں، لیکن اگر یہ کمزوریاں ختم کی جائیں تو بہت کچھ بیٹر ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تیسری چیز، بلڈ ڈیسٹینیشن، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بلڈ کرنی ہے ڈیسٹینیشن پلیسز، ہل پلیسز کو اچھے سے بلڈ کرنا ہے۔ بلڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ وہاں پر اچھی ہاسپٹیلٹی پریکٹسز رکھیں، ہاسپٹیلٹی ٹیکنیکس یوز کریں، تو اس آپ کا جو ہے آپ کا بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے آپ کا ایرا جو ہے بہت بڑھے گا اور آپ کا واسٹ ہو جائے گا۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں کریٹنگ اسٹیبل پلیسز، اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کہ ڈیسٹینیشن جو ہے ہماری بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر آئیں تو ہم وہاں پر سوٹیبل پلیسز بنائیں، جس سے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ہماری ہاسپٹیلٹی سروسز ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہماری ڈیسٹینیشن پلیسز کے پاس کام کریں اس طرح سے کہ ہمیں لگے کہ ہاں بھائی ہم کسی کنٹری کے اندر یا کسی انوائرمنٹ کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں، اچھا کلیئر روڈ میپ، ہمارا جو ہے نا ایک سمپل سی بات ہے کہ جو انڈر ڈیولپ نیشن ہوتے ہیں ان کے اندر روڈ میپ بالکل کلیئر نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس روڈ سے جانا ہے، کس روٹ سے جانا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ہم ٹورسٹ کے لیے جو ہے روڈ میپ کو کلیئر کر دیں اور روڈ میپ کلیئر ہو جائے، اور آپ کی جو روڈ میپ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کا جو وے پاس وے جو ہے وہ آپ کی کلیئر ہو جائے تاکہ آپ کا جو ٹورسٹ ہے وہ ڈیسٹینیشن کو کولیپ کر سکے۔ تو یہ تمام فلاز ہیں، اگر ان فلاز کے اوپر ہم دیکھ بھال کرتے ہیں اور صحیح سے اس کو مینیج کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے پاس مزید دیکھنے کو ملے گا کہ یہ چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی وقتاً فوقتاً۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم اس کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی میں، تو سسٹینیبلٹی ایک بہت ہیوج ٹاپک ہے، بہت جسے کہنا چاہیے کہ بہت ہیوج ٹاپک ہے۔ اس کے اوپر ڈسکشن کافی زیادہ چلنے والی ہے کیونکہ ٹورزم سسٹینیبلٹی جو ہے اسی سے آپ کو ساری ہسٹری کور ہوگی، کیونکہ جب یہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی تو آلموسٹ آپ کے پاس وقتاً فوقتاً آپ کی ہسٹری کور ہوتی چلی جائے گی۔ اصل میں لوگ ہسٹری کو کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو پڑھاتے ہیں کہ جی یہاں ٹریڈرز آتے تھے، ٹریڈرز کی وجہ سے جو ہے یہاں ٹورزم ہوا، یہاں ٹریڈرز کی وجہ سے ٹورزم نہیں ہوا، یہاں ٹورزم اس صورت میں ہوا۔ دیکھیں ٹریڈرز تو ٹریڈر تھے، تاجر تھا، تجارت کرنے آتا تھا، ٹھیک ہے وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹورسٹ کرتے تھے، لیکن وہ ٹورزم نہیں ہوتا، وہ ایک بزنس پرپس ٹورزم ہوتا ہے جس کو ہم الگ وے میں ڈسکس کریں گے، بزنس پرپس آف ٹورزم۔ لیکن یہاں جو ٹورزم کی بات ہو رہی ہے تو ٹورزم میں وہی لوگ انوالو ہوتے ہیں جو آپ کے اسپیشلی آپ کی کنٹری کے اندر اس پرپس سے آتے ہیں کہ وہ آپ کی کنٹری میں گھومنے آتے ہیں۔ اگر وہ جاب پرسن ہے تو وہ اپنے بزنس پرپس سے آئے ہیں، وہ کسی کا بزنس جوائن کرنے آئے ہیں تو بزنس پرپس سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ پرپس آف انٹرٹینمنٹ آئے ہیں، لیکن جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے آتے ہیں بیسیکلی انہیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں بینگ اے ٹورسٹ، ہم انہیں کنسیڈر کرتے ہیں، اور ٹورزم بھی انہیں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو لوگ آپ کے پاس بینگ اے پرپس آف انٹرٹینمنٹ آتے ہیں۔ جو آپ کی کنٹری میں کوئی جاب کرنے، کوئی اور کچھ کرنے آتے ہیں تو انہیں ہم ٹورسٹ کاؤنٹ نہیں کرتے، اور ان کی اگر جاب ہو جائے وہاں پر تو وہ وہاں کے ریزیڈنس نہیں ہوتے، لیکن ہاں ان کو ہم ٹورسٹ نہیں کہہ سکتے، ان کو ہم مائگریٹڈ پیپل کہتے ہیں فرام دیئر ہوم لینڈ کنٹری۔ تو یہ کنڈیشن یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے، اسی لیے سسٹینیبل گروتھ پڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس کی ہسٹری کلیئر ہو سکے کہ ٹورزم جو ہے وہ کہاں تک کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے۔